الله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مد مقابل پر فرعون کی طرف سے لائے گئے جادوگر اپنا کرتب دکھانے کے لیے میدان عمل میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں نے پوچھا، اس کرتب کو دکھانے کے لیے شروعات ہم کریں یا آپ کرو؟ کلیم اللہ نے جواب دیا، تم ہی شروع کر دو۔ چنانچہ ان نے اپنی رسیاں ڈنڈے بچھائے، ان پر اپنا منتر پڑھا، وہ سب سانپ بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب تم اپنا ڈنڈا زمین پر ڈال دو، بلکہ القی ما فی یمینک، جو کچھ دائیں ہاتھ میں ڈال دو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پر ڈال دیا، سانپ بن گیا، سب کو نگل لیا۔ تو جادوگروں نے یہ منظر دیکھا، وہ اس سے پہلے 2 مرتبہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے،
لیکن فرعون کے ڈنڈے کے زور پر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب جب دیکھا غالب تو موسیٰ آ گئے، تب ان کو ہمت مل گئی، حوصلہ مل گیا کہ ابھی تک تو فرعون اقتدار میں تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، اب جب یہ سب کے سامنے رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا اور اپنے ساتھ ہمیں بھی رسوا کرا لیا، اب ہمیں فرعون کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے اعلان کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا اچھا ابھی تو اقتدار میرے ہاتھ میں ہی ہے، لنگڑا ہی صحیح لیکن ہے تو ہے، میں تو بظاہر موسیٰ کے مقابلے میں ہار تو گیا، لیکن ابھی تو میں فرعون ہی ہوں، میں ابھی مرا نہیں ہوں، اب میں جیا ہوں۔ تم لوگوں نے کیسے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کا ساتھ دے دیا اور موسیٰ کے حمایتی بن گئے؟ میرے ساتھ رہو تو سب کچھ ملے گا، ادھر جاؤ گے مارے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر گزر، لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ مشاہدہ ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر ہم تیری اتباع کریں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر گزر، اب ہم تیرے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں، اب ہم تجھے ووٹ کرنے والے نہیں ہیں، اب ہمارے سامنے حقیقت آ گئی، غالب موسیٰ ہے اور یقیناً موسیٰ والے ہی غالب رہیں گے، اب ہو کہ تب، آج ہو کہ کل، ماضی ہو کہ مستقبل، موسیٰ کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ گرچہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب سانپوں اور رسیوں اور ڈنڈوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے دل میں خیال آ گیا کیسے غالب آ جاؤں گا۔ اللہ نے لفظ خیفہ استعمال کیا، ڈر، اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ کو آ گئی تھی، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ موسیٰ کچھ دیر کے لیے تمہارے سامنے بظاہر کمزور تو نظر آ گئے تھے، لیکن حقیقت میں یہ کمزور نہیں ہے، حقیقت میں تو فرعون کمزور ہے، اور جو فرعون کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانے گا وہ کمزور ہی رہے گا، اور جو موسیٰ کو کلیم اللہ مانے گا وہ آج بھی کامیاب رہے گا، کل بھی کامیاب رہے گا، وقتی طور پر گرچہ دب جائے گا، لیکن جب دیکھا غلبہ ہمارا ہی ہے کہہ دے گا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ تجھے کرنا ہے وہ کر لے، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، لیکن اب ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے دھمکی دے دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، لنگڑا بھی بناؤں گا، لولا بھی بناؤں گا، لنگڑا بناؤں گا ٹانگ کاٹ دوں گا، لولا بناؤں گا ہاتھ کاٹ دوں گا، اور تمہارا بیلنس خراب کروں گا۔ من خلافن، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، ہم تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، جس جادو کو سیکھنے کے لیے اور کرانے کے لیے ہم کو مجبور کیا تھا، اللہ کی ذات سے امید ہے ہم غفلت میں تھے، ہماری آنکھیں کھل گئی، اب ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ ایک قول کے مطابق ان جادوگروں کی تعداد 70 تھی،
اور ایک قول کے مطابق تو 4 لاکھ تھی، لیکن زیادہ قول تو 72 کا ہے، اور 72 میں سے صرف 2 قبطی تھے، باقی 70 تو اسرائیلی تھے۔ اپنوں کو ہی اپنے کے خلاف مروانے کے لیے تیار کیا تھا، اور یہ بھی لالچ میں آ گئے تھے۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اس جادو کو سیکھنے کے لیے، جادو کرنے کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق ہر بندے کو وہاں جادو سیکھنا کمپلسری تھا، لازمی تھا، اور یہ جادوگر تو فرعون سے انعام اور اکرام اور اعزاز لینے کا وعدہ لے چکے تھے، لیکن انہیں پہلے دیکھ لیا تھا۔ جب یہ کہا تھا کہ موسیٰ کے سونے کی حالت میں ڈنڈا سانپ بن جاتی ہے یا وہ ڈنڈا ہی رہتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈنڈا سانپ بن جاتا ہے تو انہوں نے کہا نہ، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہی ہے۔ اور جب جادو دکھانے کی باری آ گئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَيْلَكُمْ، تمہاری بربادی ہو، ہلاکت ہو، تم اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہو، باز آ جاؤ۔ تو یہ نبی کی نصیحت تھی، تو نبی کی نصیحت کو سننے کے بعد ان کا دل ڈر گیا تھا۔ یہ 2 چیزیں پہلے دیکھ چکے تھے، اب جب کھلم کھلا مشاہدہ کر لیا تو کہیں گے اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر گزر، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرعون سن لے، صرف ہماری بات نہیں ہے، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو رب کے دربار میں مجرم بنا کر لایا جائے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ جہنم ویسی ہوگی لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کباب کی ہڈی گلے میں پھنس گئی، نہ اوپر نکل رہی نہ نیچے جا رہی ہے، جہنمیوں کا حال یہی ہوگا، جل جل کر راکھ ہو جائیں گے، نہ تو موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ اب وہ چاہیں گے مر ہی جاتا تو جان چھوٹتی۔ دنیا میں بندہ کہتا ہے یہ زندگی نہیں چھوس موت ہی رس، اس زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی، لیکن مر کر بھی اگر چین نہ مل گیا تو پھر کہاں جائے گا؟ یہاں تو خیر موت مانگ لے گا، لیکن مرنے کے بعد اگر قبر میں کان پکڑوائے گئے، ٹھکائی شروع ہو گئی اور قبر کو ملا دیا گیا، سانپ کو مسلط کر دیا گیا، اور فرشتے کوڑے لے لے کر نماز نہ پڑھنے پر، تلاوت نہ کرنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر، حج نہ کرنے پر، قربانی نہ کرنے پر، غیبت کرنے پر، چغلی کرنے پر، گالی دینے پر اور بہتان لگانے پر اور طرح طرح کی برائیاں کرنے پر جب فرشتے کوڑے ماریں گے، نہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ چیخے کا بھی، چیخ کی بھی اس کی آواز باہر نہیں نکلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، عذاب قبر کی آواز انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں، اگر انسان عذاب قبر کی، مردے کی اس آواز کو سن لیں گے تو اپنے میت کو دفنانا چھوڑ دیں گے، وہاں تو وہ ٹھکائی ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا، یہ دوزخی کا حال ہوگا۔ لیکن میرا اور آپ کا حال انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا حال تو دوسرا ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہ جنتی لوگ کیا ہی اچھے جنتی لوگ ہیں۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو بندہ ایمان لے کر قد عمل الصالحات، نیک اعمال بھی کرے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، وہاں تو بالا خانے ہوں گے، وہاں تو طیبتیں رکھے ہوئے، ایک ڈبل ٹربل چوتھی پانچویں یہ سٹوریاں چلی جائیں گی، اور جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں نکل رہی ہوں گی، اور ان باغ میں اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اب کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ملے گا کس کو؟ ذالک جزاء من تزکا، ایمان والو یہ بھی سن لو، جس کو تزکیہ ہوگا، جس کو تقوی ہوگا، جس کو طہارت ہوگی، جس کو پاک دامنی ہوگی، اعمال صالحہ کر کے آیا ہوگا، پھر درجات علا مل جائے گا۔ درجات علا ملیں گے اعمال کی بنیاد پر، اور دخول جنت ہوگا ایمان کی بنیاد پر۔ ایک ایمان ہے، ایک اعمال ہے۔ ایمان کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا، اور اعمال کی بنیاد پر درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بار بھی سبحان اللہ یہ پڑھا ہوگا تو ایک درجہ بلند چلا جائے گا۔ یہاں تو ٹین کا شڈ ڈالنے کے لیے بھی 1.5-2 لاکھ چاہیے، تب جا کے ٹین کا شڈ ڈلے گا، پھر منزل بنے گی۔ لیکن ٹین کے شڈ میں رہ نہیں پائے گا، سامان وامان رہے گا، لیکن پھر بھی کہیں گے دبن آک فلور ہشوس بیئی ژورو چھتو باشوس پینسم چھت تچھن ٹین دیتمتن، 5واں فلور بن ہی گیا، اور لاگت کتنی لگی؟ لاکھوں میں۔ اور جنت کیا ہے؟ فلور کیسے بنے گا؟ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، فلور بن جائے گا۔ اور جنتی دیکھے گا، او تو میرے ساتھ، تو نے کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں، تو اس سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تھا۔ آج تو مولوی کو، مفتی کو، قاری کو، حافظ کو، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، کرتا پائجامے والے کو، پگڑی والے کو، گامو گروز کہتے ہو، کہاں تم بیکورڈ کے رہنے والے ہو؟ کل جب یہ داڑھی کے بال کٹانے پر جو ٹھکائی ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ داڑھی کٹانے والے جس کی شکل بناتے تھے ان کے ساتھ ان کو پھینک دو۔ آج کے دور تھا وہ یہ بیکورڈ علاقہ۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، داڑھی کٹی ہے تو گنہگار ہو رہے ہو۔ روزہ رکھا ہے اور داڑھی کٹی ہے، گنہگار ہو۔ سجدے میں پڑے ہوئے ہو، داڑھی کٹی ہوئے، گنہگار ہو۔ آج تو نوجوانوں کو، بزرگوں کو ہماری یہ بات بہت کڑوی لگتی ہے، تو ورنہ داڑھی سٹن والے پتہ ہی شاسن پیومتن ناز ذرا سنجیدگی، آج بری بہت لگے گی، لیکن واللہ کل قیامت کے دن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایرانی داڑھی کٹے ہوئے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا کہ یہ داڑھی کٹے ہوئے یہ میرے سامنے آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ اس کو سمجھتے بندے ناز کیا ضروری چھو، ٹوپی کو سر پر رکھنا، پگڑی کو سر پر رکھنا سمجھتے کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر کو پگڑی سے سجایا ہے۔ آپ کا سر پگڑی سے مزین ہوتا تھا، نازاچی سے فلانی قوم کا یہ کام ہے، وہ لوگ پہنتے، ہم نہیں پہنیں گے۔ ننگے سر پھریں گے، ننگے سر نمازیں پڑھیں گے، ننگے سر غیر گولڈن ٹیمپل میں جاؤ پنجاب میں، ننگے سر اندر گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تو اول ننگے سر آئیں گے، اور اگر آگے ٹوپی ڈھونڈیں گے وہ پلاسٹک کی ٹوکریاں سر پہ رکھیں گے۔ یہ پلاسٹک کی ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے جس لباس کے ساتھ معاشرے میں جاؤ۔ پتہ نہیں کون سا پائجامہ لگا ہوا ہوتا ہے، دراز لگا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، شرٹ لگا کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ وہ لباس جس لباس کے ساتھ تم دفتر میں نہیں جا سکتے ہو، اللہ کے گھر میں آ جاتے ہو، تم ناز کیا شو پرواہ چلے۔ ہاف شرٹ کے ساتھ نوجوانوں جو نماز پڑھتے ہو، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ شرٹ پہننے والوں کی نماز فاسد ہوتی ہے، نماز ختم، سطر کھل جاتا ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بظاہر ہم جم یہ کہتے ہیں یہ فرض نہائش ہے،
ہم یہ نہیں کہتے سلوار قمیض پہننا یہ فرض ہے، یہ صلحہ کا لباس ہے، اتقیہ کا لباس ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک لمبا ہوتا تھا، سفر میں جاتے تھے تھوڑا سا کم ہوتا تھا، حضر میں ہوتے تھے تو تھوڑا سا لمبا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ لنگی پہنی ہے، پائجامے کو پسند کیا ہے۔ ایک ضعیف قول کے مطابق پہنا بھی ہے، لیکن اصح قول کے مطابق آپ نے پسند اس کو ضرور کیا ہے، ہمیشہ لنگی پہنی ہے۔ اور ہمارا نوجوان چڈی پہن کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ اے نوجوانوں سنبھل جاؤ، تم اللہ کے گھر کے اندر ننگے داخل ہوتے ہو، وہ وقت دور نہیں ہے اللہ گھروں کے اندر ننگا کر دے گا، اللہ گھروں کے اندر رسوا کر دے گا، پھر اس وقت چیخیں گے چلائیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور ہم اس وطن عزیز کے اندر رہتے ہیں جہاں میں ستم ہی ستم دیکھا ہے، چین اور سکون نہیں دیکھا ہے۔ 70 سال سے ہم جھیل رہے ہیں۔ ان پرانے بزرگوں میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، ان بزرگوں کو برف میں بارش میں کپڑے نکال کر برف میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ کیا وہ دور یاد نہیں رہا؟ وہ اللہ کی مار نہیں تھی، وہ اللہ کی پکڑ نہیں تھی؟ آج ہمیں پیسہ آ گیا، فراوانی آ گئی، مال آ گیا، ہم اللہ کو بھول گئے؟ ہم نے اللہ کے گھر کے اندر ننگے آنا شروع کر دیا۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں وہ چڈیاں پہن کر آ جاتے ہیں، اور کہو تو بری لگتی ہے، لیکن ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ تم کو آج بری لگ جائے گی، لیکن انشاءاللہ جس دن توبہ کرو گے اس دن دعائیں دو گے کہ ہماری آج تک کی زندگی غفلت میں گزر رہی تھی۔ لباس، کیا لباس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کتاب اللباس باضابطہ طور پر قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک کیسا پہنا ہے، اس کے اندر بٹن مبارک کیسے ہوا کرتے تھے، لباس مبارک کا رنگ کیسا ہوا کرتا تھا، رومال تھا یا نہیں تھا، یہ ٹوپی پگڑی کے نیچے ایک چھوٹا سا رومال ہوا کرتا، اس رومال کا تذکرہ بھی ہے، یہ پگڑی کا رنگ کیسا ہوتا یہ بھی ہے، اور یہ جو ہم پگڑی میں بیچ کے اندر یہ جو چاک جیسا بناتے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ جب پورے لباس کا تذکرہ ہے تو ہم یہ کہیں گے دبنا پلاو یہ لگو تلو کہاں ہارے سنو۔ ہاں سطر چھپانے کے لیے اجازت ہو سکتی ہے، لیکن شرعی لباس شریعت نے متعین کیا ہے۔ اگر کسی انسان نے پردے کے ساتھ لباس پہنا ہے، مان لیجئے، میں یہ نہیں کہتا پہننا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے جس میں مکمل پردہ ہے، جو پرانی پینٹ شرٹ ہوا کرتی تھی اس میں پردہ ہے، سطر چھپ جاتا ہے، لیکن اس لباس میں اور شلوار قمیض سفید کلر والے لباس میں آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ اس میں اعمال زیادہ ملیں گے، نیکیاں زیادہ ملے گی، اس میں کم ملے گی۔ اور پھر شلوار قمیض والا بھی رنگین پہننے والے کو کم ثواب ملے گا، سفید والے کو زیادہ ثواب ملے گا۔ احب الثیاب عند اللہ ابیض، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی سفید لباس پہنو اور مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دیا کرو، لیکن اس میں اونچ نیچ کا فرق ہوگا، 19-20 کا ثواب ملے گا، ثواب دونوں کو ملے گا۔ لیکن اصل بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ننگا پن رواج ہوتا جا رہا ہے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اس کو کنٹرول کر لو، اور اس کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، یہ بھائیوں پر ہوتی ہے۔ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ننگی چل رہی ہے، اس کو کنٹرول کر لو، واللہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ پھر ان نیکیوں کے ساتھ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اللہ کی یہاں درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا جائے گا۔ یہ جو فقیر ملنگ آپ کو دکھ رہے ہیں، چٹائیوں پر زندگی گزارنے والے، مدرسوں میں زندگی گزارنے والے، حافظ قرآن علماء، یہ ہماری نظروں کے اندر بظاہر تو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ورنہ سی کیا سر ویسے کے اندر نہ زندگی چھتوں سے جب کسی عالم کو دیکھیں تو زندگی تو آپ کی شاہانہ زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے، اور کہیں گے بچے کو مدرسے میں بھیجو، نناز کیا بیاشون چم بناؤں، فقیر بنانا ہے،
ادھر مولوی کو کہتے کتنا کھاتا ہے یار، ہے اتنا کھا کے پیٹ دیکھو کہاں نکل رہا ہے، اور بچے کو کہیں گے مطلب کھائے گا کیا، مولوی کو کہتے کھاتا کتنا ہے، اور بچے کی باری کہتے کھائے گا کیا۔ اللہ نے مولوی کا رزق ایسے بکھیر دیا پوری دنیا کے اندر، جگہ 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 جگہ، اتنا کھاتا ہے ڈنڈے کے زور پر اس کو پرہیز کروانا پڑتا ہے۔ اکثر مولویوں کو دیکھو ان سے پرہیز ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہی مولوی، یہی مفتی، یہی قاری، یہی حافظ، ادنا سے ادنا مولوی حافظ قرآن، اس کو اللہ پاک کل قیامت کے دن اقرا پڑھ ورتقی اور چڑھتا جا، یہ منزل یہ منزل یہ منزل یہ منزل، یہ ہے وہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو جتنا تقوی اور طہارت والا ہوگا اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ کتنی منزل ملے گی واللہ اعلم۔ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، اگر سب پر عمل ہوا ہوگا آخر پر پہنچ جائے گا، اور عمل کے اندر جہاں کمی ہوگی وہاں سٹاپ کر دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا قول تھا جو ابھی تک، جو صبح کو مشرک تھے اور شام کو اللہ کے ولی بن گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ تقریر کی تھی فرعون کے سامنے، فرعون جو نہیں مانے گا اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار کرے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لئے جہنم ہوگی، وَمَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن بن کے آئے گا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لئے بلند درجے ہوں گے۔ اور یہ وعدہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ، بلکہ میرے اور آپ کے لیے تو اس سے بڑا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عمریں بڑی تھی، اس امت کی عمریں چھوٹی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ رات کو آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد کہتا الحمدللہ، اور الحمدللہ اس نے نیکی کے لیے نہیں کہا تھا، وہ جب سویا تھا تب لائٹ گئی تھی، اب دیکھا کہ پنکھا کھل گیا ہے، لائٹ آ گئی، کہتا الحمدللہ، پنکھا چلنے کی وجہ سے کہا تھا الحمدللہ، لیکن یہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ صبح کو اٹھا، الارم ملی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دل تو چاہتا نہیں کھڑا ہونے کے لیے لیکن کھڑا ہو گیا، دعا پڑھ رہا ہے، اس دعا پڑھنے پر بھی اس کو درجات ملیں گی، اس کو نیکیاں ملے گی، قدم قدم پر، حتیٰ کہ اگر یہ بندہ قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے باتھ روم اور واش روم جا رہا ہے تو اس کو تب بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک یہودی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں کھانے پینے کے طریقے بھی بتاتا ہے، فرمایا صرف کھانے پینے کے نہیں بلکہ واش روم میں کیسے جانا ہے، اور وہاں پر بیٹھنا کیسے ہے، اور وہاں پر داخل ہونے سے دعا کیا پڑھنی ہے، اور نکلنے کے بعد دعا کیا پڑھنی ہے، یہ سارے طریقے ہمارے نبی نے ہم کو سکھلا دیے اور بتا دیے۔ بلکہ اب تو چونکہ پانی آ گیا ہے، ٹشو آ گئے ہیں، اب تو عام طور پر ٹشو بھی استعمال نہیں ہوتا اور مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کو اپنی صفائی کے لیے کتنے ڈھیلوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ تک بتا دیا کہ اگر ہوا ادھر سے چل رہی ہوگی تو ڈھیلا کیسے استعمال کرنا، ادھر سے چل رہی تو ڈھیلا کیسے استعمال کرنا ہے۔ جس نبی نے یہ سب کچھ بتا دیا ہوگا، کیا اس نبی کی امت کو یہ سارے کام کرنے پر کوئی اجر نہیں ملے گا؟ ہر بات پر، ہر عمل پر اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے میرے حبیب نے فرمایا تھا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سے جس نے امت کے بگاڑ اور فساد کے وقت میں ایک سنت کو زندہ کر لیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر لوگ سنتوں پر عمل کرنا اپنے لئے عیب سمجھتے ہیں، اس کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، اور جو خلاف سنت چلتا ہے اس کو فارورڈ سمجھتے ہیں۔ ایمان والا جب تک ایمان اور اعمال پر چلتا رہے گا حالات اس کو ضرور آ جائیں گے، لیکن حالات کے بعد وہ نکھر جائے گا۔ بنی اسرائیل پر حالات ضرور آئے،
حتیٰ کہ معصوم بچوں کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھ لیا اور فرعون کی قید میں پڑ گئے، لیکن جب اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی تو وہ ویسے آ گئی، آج مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا گیا، کل یہی بنی اسرائیل اس مصر کے اندر حاکم اور بادشاہ بن کر واپس آ جائیں گے۔ ان سے تو نجات مل گئی۔ ادھر فرعون نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے ایسا کیا تھا، تمام جادوگروں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے تھے، لیکن دوسرا قول یہ اور راجح قول یہی ہے کہ نہ، ہاتھ پیر اس نے کاٹے نہیں تھے، اس لیے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تم کو غالب کروں گا، تو وہاں پر یہ بھی فرمایا تھا تم کو بھی غالب کروں گا اور تمہارے ماننے والوں کو بھی غالب کروں گا۔ اس لیے یہ غالب دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے غالب ہو گئی تھی۔ فرعون یہاں رسوا ہو گیا، لیکن اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اب تو فرعون ذلیل اور رسوا ہو گیا تھا، اب تو یہ چین سکون سے رہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اے موسیٰ وقت آ گیا ہے کسی اور کام کا، ان اسر بعبادی، میرے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکل پڑو۔ اصل تمہارا مرجع اور ٹھکانہ مصر نہیں، تم تو وہاں ملک شام سے آئے ہو۔ یہ تو یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں کے ساتھ یہاں اور والدین کے ساتھ یہاں رہتے، یہ وہ 12 بھائی تھے بنی اسرائیلی، اس لیے ان 12 بھائیوں کے 12 قبیلے، لیکن یہ بعد بھی آئے تھے۔ ابھی ان سے کہا تھا کہ یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کے درمیان میں اعلان کر دیا ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، لیکن نکلنے کے لیے کبھی کبھی بات کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو اگر جانا ہوتا تھا مشرق کی جانب تو حالات معلوم کرتے تھے مغرب کی طرف کے، اور جانا ہوتا تھا مغرب کو تو حالات معلوم کرتے تھے مشرق کے، تاکہ دشمن دھوکے میں رہے۔ اسی لیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سارے قبطیوں سے کہا جن کی یہاں غلامی کرتے تھے، ہماری عید کا وقت آ گیا ہے، ہم عید منانے کے لیے ذرا مصر سے باہر جا رہے ہیں، لہذا کچھ تحفے ہمیں بھی دے دو۔ عورتوں نے کہا عورتوں سے کچھ زیورات ہمیں دے دو، ہم بھی ذرا عید کے موقع پر بن سنور جائیں گی۔ اور اصل عید یہ نہیں جو ہماری آنے والی ہے، وہاں پر عید ان کو اس قید سے باہر نکلنا تھا۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، لہٰذا ان لوگوں نے، ان عورتوں نے کہا ہماری عید ہے، ہم عید کو منانے کے لیے ذرا یہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان بھی عید کے دن خوشی منانے کے لیے عید شہر سے تھوڑا باہر جاتا ہے، لیکن نوجوان دوستو، شریعت ہمیں چھٹی نہ عید کے دن دیتی ہے نہ غم کے دن دیتی ہے۔ خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں شریعت کہتی ہے میرے حکم پورا کر لینا۔ ہمارے نوجوان باز عید کے دن فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہماری نوجوان بچیاں بلکہ عورتیں عید کے پہلے والے دن غیر محرموں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلا کر جاتی ہے، لو ہمارے ہاتھوں کو سجاؤ، مہندیاں لگانے کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتی۔ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ کی پھٹکار آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی ان عورتوں پر جو عورتیں اپنے ہاتھوں کو سجانے کے لیے غیر محرموں کے سامنے پھیلا دیتی ہے۔ ارے شریعت نے تو سورہ نور کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ غیر مسلم عورت بھی عورت کے لیے غیر محرم ہے، گرچہ وہ راجح قول نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے وہاں لکھا ہے
کہ غیر مسلم عورت بھی مسلمان عورت کے لیے غیر محرم ہے، اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ جب غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا چاہیے، ہماری بہنوں کیا تم اپنے ہاتھوں کو سجانے کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہو؟ بازار دیکھنے چاہیے مسلمان لڑکیوں سے، اور بعض مسلمان لڑکیاں برقع لگا لگا کر ایسے دکانوں کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں کو سجا کر آتی۔ تم ہاتھوں کو سجا نہیں رہی ہو، بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہو۔ اس حال میں اگر موت آ گئی، اور اس وقت اگر موت آ گئی جس وقت تمہارا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں ہوگا، تو اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی فٹکار آئے گی۔ یہ کشمیر میں بھی ہو رہا، جموں کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور والدین خوش ہو رہے ہو، خوش ہو جاؤ گے 2 منٹ کے لیے، لیکن اللہ کا غضب آ جائے گا۔ اس لیے تو گھروں کے اندر یہ فٹکاریں پڑ رہی ہیں، اس لیے تو گھروں کے اندر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس لیے تو یہ اولادیں نافرمان بن رہی ہیں۔ کس کی دعائیں لگ جائیں گی، کس کے تعویذ لگ جائیں گے، جو مرضی وہ کر لو گے، جب تک ان غیر محرموں کے پاس جانے سے اور بے حیائی کے اڈوں سے اپنی بچیوں اور اپنی عورتوں کو روکے ہوئے نہیں، تب تک یہ اولاد نافرمان ہی رہے گی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لڑکوں کا حال ہوتا ہے ادھر کے لیے، اور لڑکیوں کا حال ہوتا ہے ادھر کے لیے۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہمیں جو جی میں آئے وہ کر لو۔ عید کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ روزانہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جس دن عید کا ہوگا، عید والے دن 5 نمازیں نہیں، عید والے دن تو 6 نمازیں پڑھنی ہے۔ دبناس خوشی چاہ آج تو 6 نماز پڑھنی ہے، ہاں شریعت کے دن صرف 5 نہیں، آج تو 6 پڑھنی ہے۔ اور گھر میں پڑھتا تھا چلو ذمہ اتر جاتا، گرچہ اس پر بھی وعید ہے، محلے کی مسجد میں پڑھ لیتا تو نب جاتا، جامعہ مسجد میں آتا تھا نب جاتا۔ نہ آج نہ گھر میں، نہ محلے کی مسجد میں، نہ جامعہ مسجد میں، بلکہ کھلم کھلا گراؤنڈ، پورے شہر والے، پورے قصبے والے، پورے گاؤں والے مل کر ایک میدان میں آؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج امیر بھی وہیں ہوگا، آج سی ایم بھی وہیں کھڑا ہوگا، آج پی ایم بھی وہیں کھڑا ہوگا، آج اس کا وزیر بھی وہیں کھڑا ہوگا، آج پیان بھی وہیں کھڑا ہوگا، آج پی ایم بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ آج کوئی تفریق نہیں ہوگی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے جو مرضی دائیں بائیں ہوگا، لیکن صف تو ایک ہی رہے گی۔ تمہاری سکوٹی کا انتظام اچھا ہو سکتا ہے، لیکن صف تو ایک ہی ہو جائے گی۔ لہذا سب نے ایک جگہ جمع ہو جانا ہے۔ آج پی ایم صاحب کو بھی کہا جائے گا نہ جامعہ مسجد میں بھی نہیں، کھلے میدان میں آ جائے گا۔ سی ایم کو بھی کہا جائے گا کھلے میدان میں آ جا۔ سارے سنتری منتری پنتری جتنے ہوں گے سب کو کہا ایک میدان میں آ جاؤ، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر سب مل جل کر نماز پڑھ لو یہاں۔ تو عید کے دن تو اور زیادہ کام کرنا ہے۔ چلو یہ خوشی تھا، نب جاتا تھا، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، اور آج تو ناز میں دکھ واری آج کا پڑھ نماز۔ شریعت نے کہا 5 تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، 6ٹھی بھی پڑھنی ہے، بلکہ پڑھنی نہیں، اگر آتی ہوگی تو پڑھانی بھی چاہیے۔ نماز جنازہ وارث کو پڑھانی چاہیے۔ ہاں وارث اگر امام کو، مولوی کو، مفتی کو، کسی اور کو اجازت دے گا وہ ایک الگ بات ہوگی، ورنہ تجھ سے یہ کہا اس غم کے موقع پر صرف پڑھنی نہیں 6ٹھی نماز، بلکہ پڑھانی بھی ہے۔ ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں، ہماری اسلام سے چھٹی نہ غمی میں ہے اور نہ خوشی میں، ہمیں تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ عید کے موقع پر جو برائیاں، جو گناہ، جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے ان سے ہم توبہ کر لے، اور کسی گناہ کے اڈے کی طرف یا گناہ کی جگہ کی طرف یا نماز آج چھوڑ دیں گے، ایسا ہرگز نہ کر لیں۔ آنے والی عید کو بھی انشاءاللہ ہم اس انداز سے منائیں گے اور گزاریں گے کہ ہمارے پورے کے پورے احکام متعین ہونے چاہیے۔ البتہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کو سادگی کے ساتھ منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، منا لو، حرج کوئی نہیں۔ وجہ
فلسطین کے اندر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، عید کو سادگی سے منانا چاہیے۔ اور ہمارے بعض جذباتی نوجوان عید کے دن کالے کپڑے پہنتے ہیں، کیوں جی؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت اچھا، احتجاج کرنے کا آپ کو حق ہے، آپ کو سادگی کے ساتھ عید منانے کا حق ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں، جب تم عید کی نماز پڑھ کر آ جاتے ہو تو سب سے پہلے کون سا پانی استعمال کرتے ہو؟ ادھر تو فلسطین کے ساتھ ہمدردی دکھاتے ہو، ادھر ساری کولڈ ڈرنک لا کر وہ اسرائیل کی پیتے ہو، ادھر ہمدردی کا خالی اظہار کرتے ہو اور سارا فائدہ اسرائیل کو دے رہے ہو۔ ادھر تو ان کو بم برسانے کے لیے سب کچھ پیسہ دے رہے ہو اور ادھر سے کہتے ہو ہمدردی دکھانی چاہیے۔ کون سی ہمدردی ہے؟ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو کیا دھوکہ دو گے؟ طے کر لینا چاہیے، ہمیں اسرائیل کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نہیں کہیں گے نوجوان، اس لیے کہ کیسے چھوڑیں گے کولڈ ڈرنک، کیسے تمام مشروبات چھوڑیں گے؟ جو چھوڑ سکتے ہو اس کا تو ارادہ کر لو۔ جو بندہ کولڈ ڈرنک نہیں پیے گا انشاءاللہ وہ مرے گا نہیں، بلکہ میں دعوے کے ساتھ ہی کہتا ہوں وہ صحت مند تو ضرور ہوگا، کمزور بالکل نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا میڈیکل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے کولڈ ڈرنک ہے ان سب کے اندر کیمیکل پڑا ہوا ہے، یہ صحت کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ تو جو چیز نقصان دہ ہوگی تو بنا ٹھیک چھو، بس چماؤ نہیں، اسرائیل کا پروڈکٹ ہم نہیں پیتے، پھر پیئیں گے کا اپنا انڈیا کا ہو یا جموں کشمیر کا ہو، وہ تو اچھا ہے ہی نہیں۔ لسی سے بہترین شربت آپ کو کون سی ملے گی؟ نیمبو پانی سے بہترین شربت آپ کو کون سی ملے گی جو صحت کے لیے فائدہ مند، حلال، ہر اعتبار سے بالکل پاک ہوگی اور کسی کو 1 روپیہ نہیں دو گے؟ کم سے کم میری گزارش ہے نوجوانوں سے، طے کر لو کہ انشاءاللہ اس عید کے موقع پر کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پئیں گے، نہ پئیں گے نہ پلائیں گے۔ اگر ایسا کرو گے تو تب جا کر معلوم ہو جائے گا فلسطین کے ساتھ محبت ہے، ورنہ خالی ہم غلام، ہم محمد کے غلام، وہ مر گیا سی ہم نعرہ دیوان، لیکن غلامی آج تک نہیں آئی ہے۔ نعرہ لگاتے ہم نبی کے غلام ہیں لیکن غلامی آئی نہیں۔ ایسے احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، سب یہ میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن جو کام کرنے کے ہے وہ تو کر لو۔ بہت سارا لباس ہمارا نوجوان اسرائیل کا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا بدل ہو سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے اچھی کوالٹی کی آپ کو نظر ہی آئے گی، کوالٹی اس کی اچھی ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہوگا، وہ وہی جادوگری ہوگی جو پیچھے میں سنا رہا تھا، وہ نظر کا دکھتا بہت ہوگا چمکتا ہوا لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بچوں عورتیں جب بازار میں جاتی ہے جو چمکتا ہے ان کو سونا دکھتا ہے، وہ چمکنے والا سونا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں جنہوں نے گھاس کے جوتے پہنے ہیں۔ کیا کوشلوچے نا گھاس یہ جوتے نہیں لگائے ہیں؟ کیا پل ایس نیس لاگن؟ کیا ہم نے اون کے کپڑے نہیں پہنے ہیں؟ اور وہ ساری چیزیں صحت کے لیے فائدہ مند تھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھی کوالٹی کے اور اعلیٰ معیار کی زندگی گزار رہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے سے دشمنان اسلام کو فائدہ مل رہا ہوگا۔ لہذا طے کرو انشاءاللہ ہم اس عید کو سادگی کے ساتھ تو ضرور منائیں گے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہو۔ ہم یہ موبائل استعمال کی، اس موبائل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں یہ اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں، اور دیکھو جب معلوم ہو جائے گا نا، معلوم ہونے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا مانگو۔ 2 دن پہلے مجھے کلین شیو لڑکے نے کہا، مفتی صاحب تو ایشو ٹریو کالر؟ میں نے کہا ہے، تو کہا یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، کہتا اسرائیل کا ہے۔ بالکل کلین شو نوجوان لڑکا، میں نے اسی وقت موبائل نکالے اور ختم کر دیا اس کو۔ اگر ہمیں اچھی بات کوئی بھی بتا دے گا تو اس کو عمل کرنے میں ہمیں عار محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے جہاں سے جو ہمیں اچھی بات بتائے گا اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا یہ واقعہ چل رہا ہے